علیہ وآلہ وسلم والی نماز نہیں ہوتی، اس کی نماز خلاف سنت ہے۔ اب یہ میں نے اس کا حکم واضح کر دیا ہے کہ جو شخص رکوع والا رفع الیدین نہیں کرتا وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تارک ہے، اس کی نماز خلاف سنت ہے۔ رکوع والا رفع الیدین اگر نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہیں ہوتی۔ اب یہ بات جو میں نے کر کے موضوع کی طرف آئے، شرائط کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ حکم میں لکھ دیتا ہوں کہ اس کی نماز رسول اللہ والی نماز نہیں ہوتی، اس کی نماز خلاف سنت ہے۔ دلائل و براہین واضح کرنے کے لیے آگے بات کو چلائیں، میں اپنی ٹرن جو ہے وہ لگاؤں، آپ سائل کی حیثیت سے اعتراض کریں۔ آپ کہتے ہیں اضافی بات، کیونکہ اضافی بات کہنا بھی رسول اللہ کی سنت ہے۔ سائل نے سوال ہے کیا، آپ نے جواب دو تین دیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ صرف الحمدللہ جی حافظ عمر صدیق صاحب نے اپنی بات کا آخر انکار تو نہیں کیا، لیکن یہ کہہ دیا کہ جی میرے کہنے کا مطلب یہ تھا۔ ہم اسی بات پہ لے کے آ رہے تھے کہ جی شکر ہے بہت سارے جو داڑھی نہیں رکھتے وہ بچ گئے آپ کے فتوے سے، کافر ہونے سے، ورنہ تو آدھی اہل حدیث گئی تھی آپ سے۔ جا کے دیکھیں ذرا مسجدوں میں کہ آپ کی کتنی داڑھی کے بغیر آپ کے مقتدی ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر کہتے ہیں تو میں دکھاتا ہوں، تصویریں بھی دکھاتا ہوں۔ ایک بات، دوسری بات یہ 1 گھنٹہ تقریباً ہو چلا ہے، یہ پہلے سوال میں نے یہی اٹھایا تھا کہ جی خلاف سنت یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہیں ہے، اس سے کیا مراد ہے، اور یہ یہاں سے بات چلی آتی، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے یہ کہا کہ جی دلائل اور براہین کی روشنی میں اگر کوئی رفع الیدین نہ کرے تو اس کو تارک ہے، یہ بات اب اس پہ کیٹیگرائزیشن آ گئی۔ کچھ دن پہلے نذیر حسین دہلوی کے تذکرے میں، اب دیکھیں ڈسٹربنس کریں، اتنی اونچی آواز سے بات کریں یہاں ڈسٹربنس ہو بہت دینا بہت دینا آپ بہت کر رہے ہیں کہ آپ نے بار بار بول رہے ہیں یہاں آپ بیٹھتے ہیں تو یہاں کو جواب دونوں طرف دونوں بٹھا لیں حضور کو، بہت دونوں طرف سے بٹھا لیا بھائی جان، لکھ کے دے دے منہ سے نہ بولے، ٹھیک ہے بھائی جان، منظور ہے صاحب، ٹھیک ہے، لکھ کے دے دے منہ سے نہ بولے، ٹھیک ہے پلیز۔ میرے ٹائم کاٹنا ہے کیا؟ انہوں نے پہلے ٹرم میں یہ پہلے ٹرم کے کچھ عرصے دیر بعد جب میں نے فتاوی نظیریہ یہ پیش کی، انہوں نے کہا کہ جی وہ ان کی سند سے میری آگے روایت چل رہی ہے، یہ عرض کی، اس پہ مکریے گا مت۔ فتاوی نظیریہ میں نذیر حسین دہلوی، میں ایک سوال کرنے جا رہا ہوں یہاں کے، کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی دلائل و براہین کی روشنی میں جو رفع الیدین نہ کرے وہ تارک ہے، ٹھیک ہے جی، یہی بات تھی۔ وہ اگر مذاکر یا استہزاء کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جو مذاکر نہ کرے تو وہ فاسق ہو سکے۔ نذیر حسین دہلوی فتاوی نظیریہ جلد اول کہتے ہیں، تو عبارت پڑھ کے سنا دیتا ہوں اگر اعتراض ہے تو۔ ٹائم کاٹے نہیں، یہ آپ کے ٹائم میں پڑھیں، آپ نے کہا نہیں آپ کے ٹائم میں۔ فتاوی نظیریہ جلد اول صفحہ 441 سوال پوچھتے ہیں، کیا فرماتے ہیں علماء دین کے نماز میں رفع الیدین کرنا اور تینوں جہری نمازوں میں بلند آواز سے آمین کہنا درست ہے یا نہیں، اور جو شخص ان دونوں پر عمل کرے وہ امام اعظم کے مذہب سے باہر ہو جاتا ہے یا نہیں؟ آگے نذیر حسین دہلوی صاحب جواب کیا دیتے ہیں؟ علماء حقانی پر، علماء حقانی جو علماء حقہ ہیں، علماء سو کے بارے میں بات نہیں کی جیسے آج کل کے علماء سو ہیں، علماء حقانی پر پوشیدہ نہیں کہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنے میں لڑنا جھگڑنا تعصب اور جہالت سے خالی نہیں ہے، کیونکہ مختلف اوقات میں رفع الیدین کرنا اور نہ کرنا دونوں ثابت ہیں اور دونوں طرح کے دلائل موجود ہیں۔ اور یہ لیجئے آپ پڑھیں اپنے فتاوی نظیریہ، اور آپ کی حدیث کی سند بھی بیڑا غرق، کیونکہ آپ نے خود کہا نہیں، مجھے بات کرنے دیں، اس لیے کہ آپ نے کہی کہ جی اس کی نماز نہیں ہوئی، وہ تارک ہو گیا، وہ دار اسلام سے بھی خارج ہو گیا۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ کو حدیث کی سند بتا رہے ہیں، اب مجھے بتائیں کہ میں پوچھتا ہوں ایک سوال یہ ویڈیو دیکھنے والے سے ہے، کیا نذیر حسین دہلوی جو ان کا اہل حدیث کا سب سے بڑا محدث،
ان کے سامنے دلائل اور براہین تھے یا نہیں تھے؟ میں یہی بات ختم کرتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں کہ نذیر حسین دہلوی نے یہ بات کہہ کے کس چیز کے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اپنے علماء کرام سے ہم نے کہا کہ دونوں طرف کی جو کتابیں ہوتی ہیں مسلمہ ہوتی ہیں، دلائل کے طور پہ پیش کرتے ہیں. میں نے یہ دلیل دی ان کو، ابھی تو یہ ابتدا ہے، حضور آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. یہ آپ دیکھیے، آپ مجھے بتائیں نذیر حسین دہلوی کی حدیث اور جو سند ہے آپ کی اس کا کیا حال ہوا، اور نذیر حسین دہلوی کی جو نماز ہے وہ ہوئی یا نہ ہوئی. دونوں طریقے سے اس نے کہا ہے ٹھیک ہے تو رفع الیدین کرے بھی اور نہ کرے. آگے آپ جی. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. اب انہوں نے بات کو آگے چڑھ، الحمدللہ اللہ کا یہ شکر احسان ہے، میں تو اپنی بات کو پہلے بھی واضح طور پر بیان کر چکا ہوں. اگر یہ سخت الفاظ بولیں گے تو مجھے بھی ہاتھ کر بولیں. میرے پاس یہ فتاوی رضویہ پڑا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے 2 ثلث مسائل یہ نہیں مانتے، اور ان کی وہ سند کے امام ہیں جو سن لیں. آپ نے جب کہا تھا کہ تمہاری سند گئی ہے، موضوع تھا جب آپ سن لیں، آپ میری بات سنیں، آپ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے 2/66% مسائل نہیں مانے، آپ پھر بھی حنفی، پورا مذہب ختم. آپ نے کہا بیڑا غرق. اور یہ جو فتاوی نظیریہ ہے، آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس میں میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ فتوے بھی شامل ہیں کہ جب وہ حنفی تھے 65 سال کی عمر میں وہ اہل حدیث ہوئے. دوسری بات یہ سن لیں، یہ میرے ہاتھ میں آپ کے عالم دین کا ترجمہ ہے، سنن ابی داؤد کا ترجمہ، یہ جی سن لیں جی سن لیں ایک ٹائم مجھے آپ حوالہ پیش کیا سن تو لیں اس لیے کہ میں نے پہلے بھی کہا ہمارے کے بغیر کام قبول نہیں ہوگی. موضوع سے اچھا ایک منٹ سارے بغیر پیش کریں. کون سی کتاب پیش کی انہوں نے؟ نہیں یہ بات ہے، آپ ویسے بیان نہ کریں، آپ حوالے سے پیش کریں. حوالہ دیا کون سے حوالہ دیا آپ نے؟ اپنی طرف میں اعتراض کرنا، پہلے مجھے بتائیں اپنی طرف میں حوالہ پیش کریں. بغیر حوالہ ایک بات بھی چلے گی. اور دوسری بات ہے، دیکھیں بات مناظر کو حق ہوتا ہے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ میرا مجھے کے ساتھ ہے، کوئی بندہ نہ بولے یار. کیوں یہ بندہ بولتا ہے؟ آپ کیوں بولتے ہیں؟ میں مناظر ہوں، تم مناظر ہو. ٹنگ کے اندر کیوں بولتے میں مناظر ہوں، تمہارا کوئی حق نہیں ہے. یہ مناظر کرے گا مجھے آگے اٹھنے کے بولنے کے لیے. یہ کون بولتا ہے؟ آپ مجھ سے بھی حوالہ مجھ سے نذیر حسین دہلوی کا آپ نے کہا کہ نہیں کہا کہ حوالہ پیش کریں؟ پڑھائی بھی نہیں گئی. بات یہ ہے وہ کون سا بولنے والا؟ بات یہ ہے کوئی بات یا کرے ویسے آپ تقریر نہ کریں. بغیر حوالے کے کوئی بات نہیں. پہلے حوالے سے پیش کریں. نذیر حسین دہلوی کے باتوں پہ آپ حکم لگائیں. آپ نے میری کام میں بولا کہ نہیں بولا؟ نہیں کیا بولا؟ آپ نے کہا کہ آپ کہتے ہو تو کرتے ہو. آپ نے بولا کہ نہیں بولا؟ ابھی تو آپ نے بولا تھا کہ آپ نے مجھے مخاطب کیا. مخاطب کیا، مناظر مخاطب کرتا ہے مجھے مناظر. آپ نے کیا تو کہا نکال دیں. تو کہا نا میرا حق نہیں ہے نا. آپ نے نکال دیا نا. تو پھر میں بھی آپ نے ایک لفظ کیا نا نکال. کہا تو وہ کون بولتا ہے؟ وہ بھی بولتا ہے کہ تم چپ رہو. اچھا میرے کہا تو انہوں نے آپ کو کہا ہے کہ میں نکال دوں. نہیں نکالا. وہ میرے خیال سے کہ وہ شخص کون ہے. اور میں نے آپ کو پہلے نشان دی کی تھی، یہ شخص اور وہ شخص. میں نے آپ کو دو لفظ بتائے، وہ تو بھلے ٹھیک ہے. وہ شخص آپ کو کہا نا میں حوالہ نکال دوں تو آپ بولے نکال دیں. نہیں بولا تو اپنی ٹائم میں آپ بولے جی ہمیں بول سکتا ہے کسی تیسرے بندے کو فرق نہیں بولتے نہیں بولتے کوئی بتا نہیں. اچھا ٹھیک ہے نا. دیکھو کوئی بتا نہیں یار رسول کوئی بھی بات کریں گے اگر حوالے وہ دیا آگے بات چلے
کا हवाला देसी खुदा हवालों की बात करूंगा बस। आप इसमें क्या सुन लो 1000 रिवायत तुसी चुप कर चुप हो तुसी बोल रहे हो खड़े होकर पेश कर सकते। अच्छा जी बात कर रहे हैं उसी हवाला झूठ है हवाला दे झूठ। अगर 1000 रिवायत अदम रफ़े जान की तुम पेश कर दो, एक एक रिवायत के साथ 1000 का नोट दूंगा, शर्त यह है कि 1000 रिवायत पेश करो। अरे 1000 रुपए में 1000 लड़ते आप ऐसे पैसों पे लड़ बैठे हैं। 1000 रुपए आप हदीस पेश करेंगे, हमारे पैसों की कोई रिवायत नहीं पेश करूंगा, मैं यहाँ पे खड़े होकर पेश करूंगा, लेकिन आप दावा तो पेश करूंगा। बात यह है कि मेरी बात सुने, लड़ाई करनी है हम लोगों ने अब मुनाज़रा कर रहे हैं। मैं ना एक बात वाज़ेह करूंगा, नेक्स्ट टाइम कोई भी बात बगैर दलील की मैं पेश करूंगा। यार कोई बात शुरू करते हैं मौजूद ही बात नहीं पता गल की करते हैं अरबी कहते हैं मुसारा जी या कुश्ती, ये मुनाजरा या मुसारा। ये आपकी बात सही है, हम इत्तेफाक करते हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये कुश्ती की तरफ ले जा रहे हैं। अच्छा मैं हमारा ये देखिए कैसे हमारे नाम पे आधा घंटे तक करके हवाले करो हवाले के और बोलो हवाले नाम खोलो क्या कहने लगा यार सुन लो बैठो यार। मैंने कहा कि मियां नजीर हुसैन मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह वो फतवे भी इसमें शामिल हैं कि जब वो हनफी थे इनको हक हासिल था कि अपनी टर्म में कहते हैं हाफिज साहब इसका हवाला, अगर मैं ना देता मुझे झूठा कहते, बरसते गरजते, इनको बुरा आता। इन्होंने अपनी टर्म में मुझे मुखातब किया, अगर आप कहते हैं तो पढ़ दूं, मैंने कहा पढ़ दूं, बस ठीक है। मैंने इनको मुखातब नहीं किया। अब बात ये है, ये देखें इस किताब के शुरू में लिखा हुआ है कि फतावा नज़ीरिया में शाह वलीउल्लाह देलवी के सिलसिला फिक्र के गुल सर सैयद हजरत शेखुल अरब वल अजम मौलाना सैयद मोहम्मद नज़ीर हुसैन नदवारा मरगदहू और आपके तलामिज़ा किराम के लिखे हुए फतावा का एक अजीम मजमुआ है जो बेशतर तहकीकात नादिरा पर मुश्तमिल है। गोया ये जरूरी नहीं कि हर मसले में किसी शख्स किसी मुफ्ती से इत्तेफाक कर सके या ये कि किसी इस्तिदलाल में कोई खामी ना हो। अब ये बात इसके शुरू में लिखी हुई है और यही बात मैंने अपने अल्फाज में खुले तौर पर बयान की। ये देखें खुले तौर पर बयान की। अब यही हवाला इनकी किताब में है। अब्दुल हकीम खान अख्तर शाहजहांपुरी अपनी किताब ये जो सुनन नबी दाऊद का तर्जुमा और शरह लिखते हैं कि रफ़े दैन करना और ना करना दोनों सूरतें जायज हैं। ये आपका घर का वाला है, आपके घर का वाला मौजूद से आप भाग रहे हैं। शरायत की आड़ में मैंने बैठते यहाँ कहा था कि मुनाज़रा नहीं करेंगे। उमर सिद्दीक को देखकर आप काम गए थे जी। लो जी अल्हम्दुलिल्लाह जब मुझे पता चला कि हाफिज उमर साहब आ रहे हैं तो मैंने कहा जी हजूर के सामने खुद पेश होऊंगा एक साहिल बन के, ये मत कहेंगे जी हमें काम किया। हवाला इन्होंने पेश किया कि नज़ीर हुसैन देलवी पहले हनफी था, 65 साल की उम्र में वो अहले हदीस हुए, यही बात की थी। हवाला कहाँ पेश किया, दिखाया, पढ़ा, सफ़े खोले, नहीं मिला। एक बात। दूसरी बात ये कि ये जो फतवा दिया है ये आपके ऊपर ता क़यामत सवाल रहेगा कि ये फतवा नज़ीर हुसैन देलवी ने 65 साल की उम्र से पहले दिया। ये आपने साबित करना है। 3 चीजें आपने साबित करनी है कि नज़ीर हुसैन देलवी देखा नहीं मैंने ये किताब मांगी तो मैं क्या मांग रहा था, मैं हवाला मांग रहा था। ठीक है फरमाएं। ठीक नज़ीर हुसैन देलवी आपने साबित करना है बाहवाला। मैं यासीन साहब बार बार ये कह रहा हूं, इन्होंने अभी तक कोई बात नहीं पेश की। मैंने क्या कहा था कि रफुल दैन करना भी ठीक है, ना करना भी ठीक है,
ان کو پتہ نہیں دماغ میں کیا آیا، وہ اختر جہاں شاہ جہاں پوری کی حوالے کھا دیا کہ جو رفع دین کرے بھی ٹھیک ہے، نہ کرے وہ بھی ٹھیک ہے. تو یہ کس کی حوالہ ثابت کرتا ہے؟ ہمارا حوالہ ثابت کرتا ہے. ہماری بھی باتیں آپ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں. کوئی یہ نہیں ہے. ابھی تک تو ہمارا فتویٰ ہی نہیں آیا. کم از کم الحمدللہ اور یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، انہوں نے یہ حوالہ دیا اور مسلمان حوالہ دیا کہ آپ کے قابل لکھتے ہیں کہ رفع الیدین کرنا بھی ٹھیک اور نہ کرنا بھی ٹھیک. یہ اس حوالے سے مان گئے ہیں کہ جو رفع الیدین نہ کرے اس کی نماز ٹھیک ہے. یہ آپ نے کہا. ابھی حوالہ پیش کیا نذیر حسین دہلوی کا. آپ کے 2 حوالوں میں یہ نکل آیا. ہم نے تو کوئی دعویٰ ہی نہیں کیا. یاسین صاحب ہم نے ابھی تک کوئی دعویٰ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ رفع الیدین جو نہ کرے اس کی نماز سنت کے خلاف ہے. 2 حوالے پیش کیے. نذیر حسین دہلوی کہتا ہے کہ نماز ہو جاتی ہے ترک رفع الیدین کے ساتھ. عبد الحکیم شاہ جہان پوری کا انہوں نے حوالہ پیش کیا اور میرے خلاف پیش کیا. اس میں سے بھی یہ بات نکل آئی جو نہ کرے اس کی نماز ٹھیک. آپ کا دعویٰ مردود باطل اور قیامت تک آپ یہ بات ثابت نہیں کر سکیں گے کہ جی یہ جو فتویٰ دیا نذیر حسین دہلوی نے یہ 65 سال کی عمر کے بعد دیا ہے. ایک بات اب آپ جو جانے نا کہ یہ جو شاگردوں کے فتوے ہیں ہمارا سے اختلاف ہے کہ نہیں ہے، نذیر حسین دہلوی کی نمازوں پہ ذرا فتویٰ لگانا ضرور. آج میں مانوں گا کہ وہ تارک ہوا کہ نہیں ہوا، وہ منکر ہوا کہ نہیں ہوا، وہ دار اسلام میں رہا یا نہ رہا، 65 سال تک کی عمر میں اس کی نمازیں ہوئی یا نہیں ہوئی. ایک بات 65 سال کی نہیں. اب میرے خیال میں دعا کر کے ختم کرتے ہیں کہ آپ بھی ٹھیک ہیں اور یہ بھی ٹھیک ہے. الحمدللہ 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 اللہ سے یہ جو ہماری نماز ہے اللہ میں ہماری نماز بالکل ٹھیک ہے. آپ کی نماز بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ. آج اس خاتون نے یہ ثابت کر دیا کہ نماز بالکل درست بالکل درست. حنفی نماز نذیر حسین دہلوی الحمدللہ
अच्छा एक बात सुने हाजी साहब 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 हाजी बस आप बात सुनिए ना कहो इसने कभी ये मौलवी है सही नहीं पता की है मैं कह रहा चेहरे साहब हाजी साहब हाजी साहब हाजी साहब ऐसे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अतबाइहि इला यौमिद्दीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम व ला तत्तबिउ मिन दूनिहि औलिया क़लीलन मा तज़क्करून। अहबाब व अख़वान, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम मुनाजरा करने के लिए रावलपिंडी में हाजिर हुए। हमारा मुनाजरा था बरेलवियों के साथ। बरेलवियों का एक जो शाहकार है दाढ़ी मुंडा, जिसे फैसल खान कहा जाता है, जो जाहिर और बातिन में बरेलवी है, उसे मेरे बदे मुकाबिल खड़ा किया गया। शरायत में जो तय था वो मौलवी आसिफ था, पास ही बैठा था, लेकिन वो मुनकिर था। आप अहबाब व अख़वान ये जानते हैं बेहम्दे ताला अल हदीस हमेशा से वसी उल कल्ब साबित हुए। हमने वसअत कल्बी का मुज़ाहरा करते हुए कहा कि ठीक है, अगर आसिफ मुनाजरा नहीं करता तो फैसल आए। फैसल आया, उसने कहा दावा लिख कर दे, हमने दावा लिख दिया। उसने अपनी हैसियत से ही इनकार कर दिया। आज से पहले जो उसके अकाबरीन मुनाजरा करते रहे हैं उसमें वो अपने मजहब पर दलाइल पेश करते थे, लेकिन आज वो मसलकी नुमाइंदा होने के बावजूद अपने दलाइल पेश करने से आजिज और कासिर था, सिर्फ साइल और मोतरिज बनकर बैठा। हमने फिर वसअत कल्बी का मुजाहरा किया, कहा आओ साइल की हैसियत से आओ, शराइत तय की जाए। वक़्त उनकी मर्जी के मुताबिक था, टर्न का दौरानिया उनकी मर्जी के मुताबिक था। उसने कहा कि हुक्म आप बताइए। मैंने हुक्म बता दिया कि जो शख्स रुकू वाला रफ़े दैन नहीं करता उसकी नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली नमाज नहीं होती, वो मुखालिफ सुन्नत है। अब इस पर मैंने मजीद तशरीह करते हुए जो अपना अकीदा व मनहज है वो बताया कि जो शख्स भी सुन्नत का तारिक हो कि वो इनकार करने वाला है या इस्तेज़ा करने वाला है, ऐसा शख्स नमाज तो दूर की बात है, वो दार इस्लाम से खारिज हो जाएगा। अब उसने मुगालता देते हुए मेरी बात को बदल दिया कि इसने जो सुन्नत का तारिक है उसको काफिर कहा है। और मैंने इसकी बारहा वज़ाहत की कि आप जनाब मेरी रिकॉर्डिंग को सुनिए, मेरे मौक़िफ़ को बार बार सुनिए, लेकिन वो मुनाजरा ना करने का अज़म बिल जज़म कर बैठे थे। यही वजह कि इतने परेशान कि अपने हवास खोए बैठे थे। जब उसने फतावा नजीरिया के हवाले से एक इबारत पेश की, मैंने उसे कहा कि इसे पूरा पढ़ो, ये इबारत पेश करो। उसने कहा कि आपने ये मुतालबा नहीं किया, अगर मुतालबा किया हो तो आपकी हार। तो अहबाब व अख़वान ने कहा कि बात दो तरफा होनी चाहिए, या हमारी हार या उनकी हार। तो फिर भी हमने वसअत कल्बी का मुज़ाहरा किया कि उसने कहा भाई लानत डाल लेते हैं, अपनी जुबान से कहा लानतुल्लाह अल काज़िबीन। जब रिकॉर्डिंग पीछे गई और मेरा मुतालबा उसने अपने कानों से सुना तो उसका चेहरा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दा, काला सा हो चुका था।
اور اتنا پریشان کہ اس کی پریشانی کی کیفیت جو ہے وہ ویڈیو میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد اپنی خفگی کو مٹانے کے لیے اس نے بار بار مجھ پر اعتراض کیا، ایک الزام لگایا کہ اس نے رفع یدین نہ کرنے والے کو کافر کہہ دیا ہے۔ حالانکہ یہ موقف تمام اہل الحدیث کا ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا منکر ہو اور ایک مذاق کرنے والا ہو، دلائل و براہین واضح ہو جانے کے بعد ایسا شخص دار اسلام سے خارج ہے۔ اس نے کہا کہ اپنے اکابرین کی کتابوں سے حوالہ پیش کرو۔ میں نے اسے کہا کہ میں بحیثیت مسلکی نمائندہ ہونے کے ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ میرے تمام اکابرین کا یہ موقف ہے، اور تمہارا کیا موقف ہے؟ اس نے کہا آپ میری بات چھوڑیے، حالانکہ یہی موقف ان کا بھی ہے کہ جو شخص سنت کا انکار کرنے والا ہو اور مذاق اڑانے والا ہو، وہ بڑی سنت ہو یا بڑی کی نسبت چھوٹی سنت ہو، ایسا شخص دار اسلام سے خارج ہے۔ لیکن وہ عزم بالجزم کر بیٹھے تھے، 9 من تیل ہو تو رادہ ناچے، نہ 9 من تیل پورا ہو اور نہ فیصل خان ناچے۔ حساب آج یہی تھا۔ اب اس نے موضوع سے انحراف کرتے ہوئے شرائط کو مبحث بنایا اور شرائط کی آڑ میں اپنا وقت پورا کیا اور کہا 2 گھنٹے پورے ہو گئے ہیں، اور خود ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی۔ اس نے فتاوی نظیریہ کی جب عبارت پیش کی تو میں نے کہا کہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ وہ ہمارے اکابر میں سے اس بات کا انکار نہیں ہے۔ کہا کہ تمہاری سمجھ میں آتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ رفع یدین نہ کرنا بھی ٹھیک ہے۔ میں نے اس کا جواب دیا کہ میاں صاحب پہلے حنفی تھے، بعد میں اہل حدیث ہوئے، اور یہ کیسی بات ہے کہ جو ان کے اکابرین نے بھی تسلیم کیا کہ میاں صاحب پہلے حنفی تھے، بعد میں وہ اہل حدیث ہوئے۔ الحیات بعد الممات اور دیگر کتب میں یہ تفصیل موجود ہے اور ان کے اکابرین نے بھی لکھی ہے۔ کہا اس پر حوالہ پیش کر دو کہ یہ جو کتاب ہے اس میں فتوے ان کے حنفی ہونے کے تھے۔ میں نے وہ فتاوی نظیریہ کے شروع سے عبارت پیش کر دی کہ شاہ ولی اللہ کے منہج و مسلک پر انہوں نے یہ فتوے دیے۔ اب پھر وہی چلاکی جو اس نے میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی عبارت پر لعنت والی اٹھائی تھی کہ اس نے فتاوی نظیریہ کا نام نہیں بولا، یہاں پر بھی وہی چلاکی کی۔ کیا چلاکی کی کہ جناب آپ جو ہے وہ ان کا حنفی ہونا اپنی کسی کتاب سے دکھائیں۔ کیا یہ بات موجود نہیں ہے؟ اگر موجود نہیں ہے تو تم انکار کر دو کہ موجود نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اکابرین جو ہیں وہ پہلے حنفی تھے، بعد میں اہل حدیث ہوئے۔ آج اس طرح بحمد تعالیٰ جو بندیوں سے بریلویوں سے لوگ جو ہیں وہ اہل حدیث ہو رہے ہیں۔ اب رہی بات کہ جو سنت کا مخالف ہے، مخالف جو ہے منکر بھی مخالف ہے، تارک بھی مخالف ہے، اور جو مذاق کرنے والا ہے وہ بھی تارک ہے۔ یہ لوگ ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہم پہ فتویٰ لگائے بیٹھے ہیں تو اس پر بڑے سیکھ پا ہوئے۔ جو ان کے ایک بزرگ تھے، ان کے ساتھی، جب شروع میں گنتی ہوئی تو انہی کے ساتھی تھے، ہم ان کی باتیں سنتے رہے۔ جو باتیں انہوں نے کہی میں نے سنی، بزرگ آدمی تھے، لیکن جب وہ بزرگ آئے کہ آئے میدان میں دلائل پر بات ہو تو فیصل خان نے شور مچا دیا اس بزرگ کو بٹھاؤ، یہ تمہارا مذہب ہے کہ تمہارے مطلب کی بات آئے تو بڑے خوش ہوئے، اور جب تمہارے مطلب کے خلاف بات آئے تو فیصل خان تم نے اس بزرگ کی بزرگی کا انکار کر دیا۔ اور عمر صدیق وہ ہے بحمدہ تعالی، اللہ کی توفیق رحمت سے میں اپنی جماعت کا متفقہ نمائندہ اور وکیل ہوں، اور جتنے تمہارے اکابرین ہیں، عبدالتواب صدیقی اچھر بھی ہو، مفتی عبدالکریم نقشبندی ہو، مفتی جبیر صدیقی ہو، تمہارا کوئی بھی بڑے سے بڑا، سعید اسد ہو یا عرفان شاہ مشہدی، وہ میرے مقابلے میں آنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ اور اشرف اصغر جلالی کی تقاریر کے میں نے جواب دیے ہیں، آج تک کسی مائی کے لال بریلوی میں جرات نہیں کہ میرے ان تقاریر اور میرے ان حوالوں کا جواب دے سکے۔ اور میں یہ بات بے بانگے دول کہنا چاہتا ہوں کہ تم باطل نظریات کا معجون مرکب ہو، ہندو ازم کا، سکھ ازم کا، بدھ مت کا، وجودیت کا، مرجیت کا،
जहमियत का और एतजाल का, और तुम्हारा जो अकीदा ये बातिल है, इस्लाम के नाम पर तुम दब्बा हो और इस्लाम की अपोजिशन हो। अल्लाह की कसम हम मसलक अहले हदीस और इस्लाम में कोई फर्क नहीं समझते। आप मुहद्दिसीन की किताबें जमा कर लें अकायद की, इमाम बुखारी ने जो लिखी हैं, इमाम इब्न खुज़ैमा रहमहुल्लाह, हाफिज इब्न मंदा रहमहुल्लाह और अकीदा तहाविया, दीगर जो कुतुब है उनको जमा कर ले उम्मत की। सिर्फ एक जमात हक्का ताइफा मंसूरा, उस पर पूरा उतरने वाली। दूसरी बात, हमारे मसाइल पर मुहद्दिसीन ने किताबें लिखी हैं। इमाम बुखारी रफ़ाइदैन ने जुज़ रफ़ाइदैन लिखा है, बुखारी इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने जुज़ रफ़ाइदैन बुखारी, और ऐसी मुस्तकिल किताब है कि जिसमें अहनाफ के मजहब का रद्द किया है। अल्लाह की तौफीक रहमत से ये आज जो रफ़्उल यदैन की सुन्नत का इनकार तुम कर रहे हो, ये तासुब मज़हबी में कर रहे हो, और ये तुम्हारी मजहबी खुदकुशी है। ये वीडियो में सारी बातें रिकॉर्ड हो चुकी हैं। अगर तुम में जुर्रत है, आओ किसी मैदान में हमारे साथ आकर बात करो। ये शोर मचाना, चीखना और धाड़ना, ऐसी बातें करना, तुम्हारे अकाबिर उमर सिद्दीक का बेहमदे ताला मुकाबला नहीं कर सके, तुम किस बात की मूली हो। मोहम्मद बिन हसन शेबानी वाला मुनाजरा तो देखो कि तुमने अपना इमाम मेरे हाथ से ज़ईफ साबित करवाया, तुम्हारा पूरा मजहब जमीन बोस हो गया। आज तक कोई माई का लाल मोहम्मद बिन हसन शेबानी को सिक्का नहीं साबित कर सका। ये अजीब बात है। कुजा राम राम, कुजा अल्लाह अल्लाह कहना, बेहमदे ही ताला अपने अकायद, ईमानियात, अपने मसाइल के एतबार से अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीनों में जो अकीदा है, बेहमदे ही ताला हमने भी उसी अकीदा को नकल किया है और अपनाया है, और वही दीन जो उनका था कि वही की पैरवी करो। कुरान है, हदीस है, वही इलाही, ना फिक़ह हनफी है, ना बरेलवियत है। और मैं ये कहा करता हूं कि यहूदियत से बातनियत पैदा हुई। बातनियत ने बर्रे सगीर पाक व हिंद में दुनिया में 4 सिलसिलों की सूरत इख्तियार की थी, जिसको तरीकत कहा जाता है, नक्शबंदी, सोरवर्दी, कादरी और चिश्ती। और इस तसव्वुफ बातनियत ने जब मजहब की सूरत इख्तियार की तो वो मुजद्दिद बरेलवियत, बानी बरेलवियत अहमद रजा खान बरेलवी थे कि जिन्होंने पूरी उम्मत में फैली हुई मुंतशर बिदात को जमा करके बरेलवी मजहब की बुनियाद रखी थी। उनकी बुनियाद रखने से पहले बर्रे सगीर पाक व हिंद में सरफ सालेहीन से तुम अपने अकायद की एक सतर, अपने अमाल की एक सतर, और यहां ये बात भी अर्ज कर देना चाहता हूं, ये एक सतर साबित नहीं कर सकते, यहां ये बात भी अर्ज कर देना चाहता हूं कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी हनफी ने बर्रे सगीर पाक व हिंद में सबसे पहले रफ़ाइदैन के मनसूख होने का दावा किया था और कहा कि अपने अकाबिर की किताबों से हवाला पेश करें। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा हमारे अकाबिरीन में से हैं। उन्होंने सुन्नत के मुखालिफ को, जो कसदन जानबूझकर सुन्नत की मुखालिफत करता है, इल्म होने के बावजूद इनकार करे, इस्तेज़ा करे, अल्लाह की कसम यही अकीदा सहाबा का है और यही अकीदा हमारा है कि वो काफिर है। और काफिर के फतवे लगाने वाले, 2-2 कोड़ी में अपने मजहब को चमकाने वाले और हलाले की दुकानें खोलकर अपने उलमा और अपने मदारस, उनकी आड़ में, ज़ुहद और तकवा और तरीकत की आड़ में तुमने जो खेल खेला है वो किसके सामने अया नहीं हुआ। लोग आज अहले हदीस क्यों हो रहे हैं, तुम्हारे उलमा अहले हदीस क्यों हो रहे हैं, ये तुम्हारे गंदे मजहब को खैर बात क्यों कह रहे हैं कि वो इस हकीकत का इदराक कर चुके हैं कि बरेलवियत का अकायद में भी इस्लाम से इन्हिराफ है और मसाइल में भी इस्लाम से इन्हिराफ है। मेरी ये गुफ्तगू सुनने के बाद कोई शख्स ये ना कहते कि मैंने पूरी बरेलवियत को काफिर साबित कर दिया। यकीनन ये गुमराह है, और इनके जो उलमा हैं जिन्होंने कुफ्रिया शिरकिया बातें कही हैं, वो इत्माम हुज्जत के बाद यकीनन इस्लाम से फारिग है। लेकिन ये मैं बात कह देना चाहता हूं कि जो अकायद और नजरियात इनके हैं वो यकीनन कुफ्रिया और शिरकिया है। दूसरों पर कुफ्र और शिरक के फतवे लगाने वालों, कभी अपने घर को भी देखो कि अल्लाह की तुमने कितनी गुस्ताखियां की हैं, रसूलुल्लाह की कितनी गुस्ताखियां की हैं, सहाबा की कितनी गुस्ताखियां की हैं। तुम्हारा मजहब भी गुस्ताखियों की बुनियाद पर है। कुरान पेशाब से लिख लो, नबी को गाली देने वालों से कुछ ना कहा जाए और सहाबा किराम को गैर फकीह कहने वालों छाज ये छाननिया, ये गंदे मजहब वाले आकर हमारे साथ बात करें। तुम्हें खुला चैलेंज है, तुम्हें और तुम्हारे अकाबरीन को, कि आओ
عمر صدیق کے ساتھ بیٹھ کر، میری جماعت کے مناظرین کے ساتھ بیٹھ کر، علامہ یحییٰ عرفی کے ساتھ بیٹھ کر، صدیق رضا کے ساتھ بیٹھ کر تم بات کرو، اور پھر جو ہمارے اکابرین ہیں، ہمارے بڑے بھائی ہیں، آؤ تم اپنے بڑوں کو ان کے مقابلے میں لے کر آؤ، اللہ کی توفیق اور رحمت کے ساتھ کل بھی تم بھاگے، آج بھی تم بھاگے، اور یہ نہ نیچے سے نکلے ہیں اہل حدیث، نہ اوپر سے آئے ہیں، تمہارے گندے مذہب کو چھوڑ کر اہل حدیث ہوئے ہیں، تم دفاعی پوزیشن میں ہو اور رہو گا قیامت کی صبح تک، اور اللہ کی توفیق رحمت سے کتاب و سنت کے تابر توڑ حملے ہم تم پر کرتے رہیں گے، اور یہ بات یاد رکھو، تم نے ہم پر بہت ظلم و ستم کیا ہے، ہم قتل و غارت پر، فتنہ و فساد پر یقین نہیں رکھتے، ہم سب سے بڑھ کر اس کے مخالف ہیں، آؤ اسلام کے سچے خیر خواہ بن جاؤ۔ فیصل خان، میں تمہیں حقیقی اسلام کو قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی تمہیں اور تمہارے اکابرین کو حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مسند سراج کا جو میں نے حوالہ پیش کیا ہے، وہ اپنی علمیت کو چمکانے والے، کفر کے معنی بتانے والے، تیری زبان سے کفر کے معنی کیوں نہیں نکلے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بات کو تو نے نہیں مانا، عمر صدیق نے مانا ہے، حمدہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو مسلک حقہ کی ترجمانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔